السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہم 14 پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بس بات وہی منافقین کی چل رہی ہے، ایک سے ایک آیت جو آگے آ رہی ہے اس میں ان کے ارادے بھی آشکار ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے یہ بھی ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب لقو ملتے ہیں، لقو ملاقات ہے نا لفظ، یہ سب اسی سے ملنا۔ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں، قالو، ان کو یہ کہتے ہیں آمنا، کہ ہم تو ایمان لا چکے، ہم تو ایمان لائے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کے ساتھ جب مل رہے ہیں، جیسے بتایا تھا نا کہ ان کی جو ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ دونوں طرف انہوں نے جو نا وہ لگا کے رکھی ہے، لنک اپنے رکھے ہیں، کہ ادھر ہم ان سے بچ جائیں کہ ہمارے اوپر کوئی یہ ایکشن نہ لے لیں، ہمیں جو ہے نا قتل نہ کر دیں، ہمیں یہ نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ ان کا جو ایمان لے آئے تھے، ان کا روب اور دبدبہ تو بہت زیادہ تھا، ان کی تو ایک دہشت بڑھتی جا رہی تھی ان سب پر، یعنی یہ حاوی ہوتے جا رہے تھے سارے، اور روز بروز ان کو کامیابیاں مل رہی تھیں، تو ان سے یہ مرعوب تو تھے ہی، لیکن ہے کہ در حقیقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ وہاں سے یہ خالی تھے بالکل، اور چونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا تو وہ اس کا اظہار جو ہے یہ کر تو پا نہیں رہے تھے، لیکن ہے کہ ان سے آشکار ان کا ہوتا جا رہا تھا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ادھر تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ یوں سمجھیں کہ اپنے تعلقات استوار رکھے ہوئے تھے، کہ ایمان والوں کے ساتھ جب مل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، یعنی تنہا ہوتے ہیں، یہ خلوت اسی سے نکلی ہے، خلوت تو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اردو میں، یعنی آپ کی جو ہے پرائیویسی، آپ کی تنہائی، یعنی ان سے یہ علیحدہ ہونا، تنہا ہونا، یعنی جب یہ ان سے علیحدہ ہوتے تھے اور یہ اکیلے میں جب یہ ہوتے تھے، اور اکیلے میں بھی کس طرح سے، الا شیاطینہم، الا طرف شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں یہ شیطان کے بارے میں جو ہے کافی ہم بات کر چکے ہیں، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ شیطان جو ہے، یہ اس سے مراد جو ہے زیادہ تر ابلیس لیا جاتا ہے، لیکن ہے کہ یہ یعنی بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگ، جو وہ یعنی حد سے تجاوز کر کے حدوں کو پار کر گئے، تو اپنے شیاطین کی طرف، اپنے اس گروہ کی طرف جو جہاں سے یہ منصوبہ سازی ان کے درمیان میں بیٹھ کے کرتے رہے، اور ایک ان کا اپنا ایک گروپ تھا، ایک گروہ تھا، جو ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نقصان پہنچائیں، اور ان کے بارے میں منصوبہ سازی کرنا۔ تو جیسی جو ہے یہ ان کی طرف جاتے تھے تو وہ کہتے تھے قالو انا معکم، ان کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے ساتھ، کم، تمہارے، یعنی ود یو، ود، کم، یو، تم، کیا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ قالو انا، بے شک ہم،
اننا نہیں ہے، انا، بے شک، اور نا کی ضمیر یہ جمع کے لیے، ہم کے لیے، بے کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بے شک ہم ساتھ ہیں تمہارے، انما نحن مستہزئون، کہ بات یہ ہے کہ بے شک ہم تو استہزاء کر رہے تھے، ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی دونوں طرف سے ہمیں ہر کوئی ہمیں اپنے ہی سمجھے، نقصان نہ پہنچا پائے۔ تو یہ کتنا ایک خطرناک تھا، یعنی اللہ کے علاوہ جو ہے ان کو تو کوئی اجاگر ہی نہیں کر سکتا تھا ان کی حرکتوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور ان کے جیسے پچھلی آیت میں ان کے اپنے منہ سے پتہ لگا کہ اچھا ہم تو جو ہے ہم ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ہمیں تم کر رہے ہو، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم جناب ہم عقل مند ہیں، یہ بیوقوف ہیں۔ تو یہ اپنے منہ سے انہوں نے سب چیزوں کا اقرار کر لیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کہ یہ کون سا کیسا ان کا ایمان ہوگا، کتنا خطرناک ایمان ہوگا۔ یعنی کافر تو یہ ہے نا کہ کافر تو اس نے انکار کر دیا، اس کو تو پھر نشان لگے کہ یہ تو ہے ہی کافر، اس کے کچھ حقوق ہوں گے، یعنی معاشرت میں رہنے کے لیے اس کو ان کو فالو کرنا پڑے گا، اور وہ تیار بھی تھے کہ ایمان بے شک نہیں لائیں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح سے تو کیا ہی نہیں کہ بالکل جو ہے نا تلوار کے زور پر تو کسی کو ایمان کے لیے ان کے اوپر دلوں پہ محنت کی، بہترین طریقے سے اپنے اخلاق سے دعوت دی، یہی اخلاق صحابہ کرام کو سکھائے، اسی کو فالو کیا، ان سب نے اس کی اتباع کی، اور وہ ان کے اندر بھی وہی جذبہ تھا، بس یہ وہی نہیں آئی تھی، لیکن ہے کہ ان کے اندر اسی طرح کے جذبے تھے جو ایک نمبر صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو بالکل جن کو بشارت بھی ہوئی، اور جو یعنی جب سے ایمان لائے اور یا تو شہید ہوئے یا قتل ہوئے، اور یعنی جب آخری موت تک جو ہے نا ان کا ایمان بالکل برقرار رہا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ان کے ساتھ جو ہے کس طرح کا یہ مذاق کیا جا رہا تھا، یعنی بزدلی تھے نا، ڈرتے ہی تھے، تبھی تو یہ ایسی بات تھی، ورنہ تو کھل کے کہہ دیتے کہ جائیں، ہم نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے بات، لیکن ایک اختیار بھی کر لیا، سازشیں بھی کرتے رہے، مخبریاں بھی کرتے رہے، جاسوسی بھی کرتے رہے، اور ان کو جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ بھی بتاتے رہے کہ کوئی ایگریمنٹ کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں، کچھ یہ کر لیں، پچھلی آیات میں گزر چکا ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ آیت جو ہے نا یہاں پر ہم آیت نمبر 15 بھی آج اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ جو ہے اسی طرح کے ملے ہوئے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اب اللہ جو ہے، اب اللہ بھی استہزاء کر رہے ہیں، یہ یہاں پر ٹرانسلیشن تو ہم اسی طرح سے کریں گے، ساتھ ان کے۔ اب اللہ تو استہزاء نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاق کرے، تو یعنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کا جو ہے، یعنی ان منافقین کو اس کی جو استہزاء ہے اس میں ان کو سزا دینا، یہ اللہ کا یہاں پر استہزاء کے معنی نکلیں گے، یعنی ان کو اس وبال کی طرف جو ہے نا اس کو لوٹایا جائے گا، ان کا جو ان حرکتوں کی وجہ سے جو وبال انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا، اسی کی طرف اس کو لوٹانا، یہ ہے اللہ کا استہزاء، کہ اللہ اس طرح سے کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ یہ وہ بھی ایسا مذاق کرے، وہ کیا مذاق کرے گا ان کے ساتھ، وہ تو سزا دے گا زیادہ سے زیادہ، یا ان کے دلوں کو ہی پکڑ لے اور ان کے دلوں کو ایک دم موڑ لے تو وہ مڑ جائیں اور ایک دم جو ہے ایمان لانے والے بن جائیں، لیکن ہے کہ یہ اختیار اللہ پاک نے انسان کو دے رکھا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اس کو جو انتخاب کرے گا
اور اس میں کوئی زور نہیں ہے، نہ اللہ کا زور ہے، نہ وقت کے نبی کا زور ہوا ہے کبھی بھی۔ دعوت دی ہے، حق کی دعوت دی ہے، اور حق کی طرف بلایا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے، تو یعنی پھر کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اتنے نبی آئے، اتنے ان کے ساتھ زیادتیں ہوئیں، ان کو قتل و غارت ہوا، اور کیا کیا جو ہے نا تکالیف اور مصائب برداشت کیے، تو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کے حکم سے اگر ہونا تھا تو کوئی کافر ہی نہ ہوتا۔ باقی تو چھوڑیں کہ وہ ابلیس کی بھی اتنی ہمت نہ ہوتی، اس کی کیسے ہمت ہو گئی اتنی؟ تو یہ ایک اللہ پاک کی ایک حکمت ہے، اور اسی لیے کہ جو ہے نا بالکل آزاد چھوڑا گیا، اور 100% آزاد نہیں چھوڑا گیا، ایک حد تک، یعنی ایک اختیار دے کے بھیجا گیا ہے۔ خود مختاری اللہ پاک نے نہیں دی انسان کو، تو اس راستے کو اختیار کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اختیار کر سکتا ہے، اپنی سوچ سے، اپنی جذبہ ایمان سے اس راستے کو اختیار کرے گا۔ پھر سوچنے کے لیے اس کو ذہن دیا گیا ہے، وہ کون کون سے راستوں پر چلے گا، کیا کیا چیزیں وہ اختیار کرے گا، کیا باتیں اختیار کرے گا، کن باتوں سے بچے گا۔ اس طرح سے کرتے کراتے، بچتے بچاتے، جب اس کی موت آئے گی، یہی اس کا ایک پیریڈ ہے، اسی میں اس نے جو ہے نا وہ یہ پیپر دیا گیا ہے، اور سوالات بھی دے دیے گئے، اور سوالات کے ساتھ جوابات بھی دے دیے گئے۔ عجیب امتحان ہے، یعنی سوال نامہ بھی ساتھ دے دیا اور جوابات بھی بتا دیے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے، بس اس کو جو ہے نا اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا جواب ہی نہیں پتہ کسی کو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی پوری ایک کتاب جو ہے، یہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، اب اس کو پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آگے رکھ کر، ان کے جو ہے نا صحابہ کرام کے پورے اسوا کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ وہ کیا کس طرح سے انہوں نے فالو کر لیا۔ عام انسان تھے تو ہم بھی عام انسان ہیں، تو ہم بھی جو ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور چونکہ اللہ پاک نے وہ کام ہی نہیں ڈالا انسان کے اوپر جو اس کے اندر اس کی استطاعت نہ ہو کرنے کی، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اپنے اندر وہ سب استطاعت موجود ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کر کر دکھایا، عمل کر کر دکھایا۔ اس لیے جو ہے نا تکالیف ضرور آئیں ان کو، لیکن ہے کہ انہوں نے کتنے مارکے کیے، کتنی کامیابیاں لی، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لی کہ نہیں لی۔ اب وقتی طور پر یہ دیکھنا کہ جی پیٹ پر پتھر بندھے تھے، کتنی قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، تو ان کی کیا زندگی تھی، تو یہ زندگی، یہ مال و دولت دنیاوی جو ہے نا، یہ تو کوئی اس کی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ان کا تو ان کی منزل اور ان کا جو ہے نا ایک جو ٹارگٹ تھا، وہ تو یہاں دنیا کی زندگی کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ وقتی طور پر ہے، اس میں ہم میدان جنگ میں اگر شہید نہ بھی ہوں تو ہم بستر مرگ پر بھی ہم اتنی دن ہمیں چاہیے ہوں گے جتنے ہماری لکھی گئی ہے، تو کیوں نہ ہم اس راستے کو اختیار کریں۔ اور حق چونکہ اپنے دل کے اندر اتر گیا، لہٰذا وہ ہر وقت جو ہے وہ لڑنے ہی کے لیے نہیں تیار تھے، لیکن ہے کہ جب لڑنے کی ضرورت پڑتی تھی تب لڑا گیا ہے، جنگوں کی ضرورت پڑی ہے تو تب لڑا گیا ہے۔ یہ ویسے ہی نہیں قتل و غارت جو شروع کر دی، یہ تو جو ہے نا ان لوگوں کے کام تھے۔ تو یعنی اللہ جو ہے ان کو اس کے جواب میں ہے، ان کی حقارت اور ذلت نازل فرمائے گا۔ اس استہزاء کا مطلب یہ ہوا کہ ان پر جو ہے نا مزید ذلت ان پر نازل ہوگی، اور ان کے اوپر ایک حقارت کی نظر سے ان کو دیکھا گیا ہے۔ اللہ کا استہزاء ان کے لیے یہ ہے، بہم ساتھ ان کے، اللہ بھی اس طریقے سے یہ کرتا ہے، یہ کرے گا استہزاء کی۔ اللہ کا استہزاء میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ وَيَمُدُّهُمْ مدو یعنی اس میں جو ہے نا ایک تو ایک مدد ہے، اور دوسرا جو ہے ایک یعنی دراز کرنا، ایک مہلت دینا، تو اور وہ ان کو مہلت دیتا ہے، ہم ان کو، فی طغیانہم، ان طغیانی ہے نا سمندر میں جیسی آتی ہے، بالکل سرکشی سی ہو جاتی ہے، یعنی آپے سے وہ باہر ہو جاتا ہے، تو ان کی سرکشی میں ان کو ایک اللہ پاک جو ہے ان کو ایک مہلت دے رہا ہے اس سرکشی میں۔ یعمہون، اب یعمہون دیکھیں، یعنی یعمہون جو ہے اس کا جو ہے یعنی فقدان بصیرت کی وجہ سے بھٹکنا،
یعنی ان کو اتنا نہ شعور آیا نہ سمجھ آئی، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی بالکل اب وہ پھر رہے ہیں۔ یہ استہزاء اللہ کا استہزاء ہے کہ یہ اتنی جو ہے نا یعنی اس میں ان کو اتنا بالکل بڑھا دیا، ان کو یہ ڈھیل دے دی کہ وہ اس کے اندر ہی جو ہے نا اس کے اندر ہی یعنی وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، وہ تیر رہے ہیں، وہ یعنی ان کے لیے پھر ہدایت ہے ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں رکھی نہیں۔ کیوں کہ یہ اس حد کو ہی بھی انہوں نے کراس کر لیا تھا کہ بالکل جو ہے نا وہ ان کے پر تو جنت واجب ہو چکی تھی، ہو گئی، کہ وہ اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں کہ منافقین کی تو یعنی دیکھ لیں کہ ان کی بالکل معافی نہیں ہو رہی۔ اور یہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کسی صورت بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ پھر وہی تقدیر کا ٹاپک ہے۔ یعنی یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں یہ کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ اللہ نے چاہا نہیں ہے کہ یہ اس کی منشا ہو کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا انکار کریں، یہ مذاق کریں، یہ منافقت دل میں لے کر آئیں، یہ منصوبہ سازی کریں، یہ اللہ اور اس کے نبی کا جو ہے نا مذاق اڑائیں، ایمان والوں کا مذاق اڑائیں۔ یعنی اس کی منشا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دعوت جو ہے حق بات ان کے سامنے آ جائے، دعوت ملنے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود جو ہے یہ جان بوجھ کر اختیار کیا ہوا ہے نا، تو یہ جان بوجھ کر جو ہے یہ اڑے رہیں گے، اسی میں کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو اور دراز ہی کر دیا، پھر اس میں چلو آپ گھومتے پھرتے رہو، اسی میں بھٹکتے رہیں گے۔ یعنی وہ بالکل ان کو کوئی یعنی راہ ہی نہیں ملے گی کسی طرح سے، یعنی ان کا جو ہے نا ان کو کنارہ جو ہے نا ملنا ہی مشکل ہے۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، وَیَمُدُّہُمْ، اور وہ ڈھیل دے دے گا اس میں جو ہے نا دراز کر دے گا ان کی، کیا کہ وہ اس سرکشی میں جو ہے نا وہ یا مہون وہ پھرتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، یہ 15 آیت تک آپ دیکھ لیں کہ کیسی کیسی ان کی یہ باتیں ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ہم جو ہے بغیر اللہ کے بتائے ہوئے جو ہے نا ان کو سمجھنا کتنا مشکل تھا اس وقت۔ اب آج کل کے دور میں بھی جو ہے نا اس طریقے سے ایسی اگر کچھ کوئی کرے تو وہ علامتی طور پر جو ہے نا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کو کیا سمجھیں، اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے کسی سے خوفزدہ ہو کر اور کچھ کر کے اور کسی اپنی جان مال کسی وجہ سے اس کی بچانے میں، اس کی جو ہے نا لالچ میں آ کر، تو ہم کوئی ہمارے دلوں میں تو کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی۔ مین بات یہ ہے ان آیات کو پڑھنے کی، اور ان کو ایسی ایسی آیات جو سامنے آ رہی ہیں ان کو سمجھنے کی، کیونکہ اب دیکھیں کہ اب وہ 1400-1500 سال کا وقت تو اب ہے نہیں، وہ تو گزر چکا، وہ ان کا جو ہے نا اختتام ہو گیا۔ بالآخر ان کو جو ہے یقیناً جو ہے نا یہ ایمان نہیں لائے ہوں گے مرتے دم تک، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی جو ہے نا اللہ پاک نے تمام جو ہے نا نشانیاں بھی بتا دی ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے، اور ان کے لیے ہم نے ایک دردناک المناک گزرا ہے نا کہ ہم نے دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں، یعنی وہ پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے وہ یہ ایسا جو کرے گا اس کا ٹھکانہ پھر کہاں پر ہوگا، تو یہ سب کچھ تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان آیتوں کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ ایسا جنہوں نے کیا وہ آخر تک ایمان نہیں لائے، ان کے لیے یہ تیار ہے کہ وہ وہاں جا کر وہ وہیں جائیں گے، اب جو ان کا ٹھکانہ بتا دیا گیا ہے یہاں پر، اب وہ تو چلے گئے، لیکن کہ کیا اس کے بعد سے لے کے اب تک منافقت نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی۔ تو اس جو بھی منافقت ہوگی، جہاں جہاں بھی منافقت رہے گی، خاص طور سے دین کے معاملے میں، وہ پھر اپنا جو ہے نا اللہ معاف کرے ٹھکانہ پھر دیکھ لے، لیکن ہے کہ اس کے لیے یہ مہلت ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ زندہ کا مطلب یہی ہے، اب ہر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں اگر زندہ ہوں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ مرنے کے بعد تو
کوئی نہ معافی ہے، نہ کہیں جو ہے نا رجوع رہے گا، نہ کچھ بھی رہے گا۔ آخری اگر وقت ہو گیا تو وہ پھر کامیاب وہی ہے جو اس کے زبان پر کلمہ، یعنی زبان پر کلمہ جاری ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب زبانی کو تو نہ دیکھیں، کوئی بندہ زبان سے شاید ادا نہ کر پا رہا ہو، لیکن ہے کہ جس وقت اس کا جو ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو یہ راز تو اس کے دل میں، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہ تو وہی جانتا ہے، یا پھر وہ اللہ جانتا ہے۔ تو وہ دل سے جو ہے نا اقرار وہی کر پائے گا جو اپنی سابقہ اور پچھلی گزری ہوئی زندگی میں اس حق بات کو تسلیم کرنے میں، اپنے اعمال کی وجہ سے ثابت قدمی میں رہنے پر، اور جو حق اس کے سامنے آ گیا اس کو سمجھتے ہوئے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، کتاب اور تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا اور سچا ایمان رکھنے والا جو ہوگا، اس کو یقیناً جو ہے نا یوں سمجھے کہ اس کو کلمے کے ساتھ ہی ہو جا رہا ہے۔ اور آخری پیمانہ یہ کامیابی کا کہ جو جاتے ہوئے جو ہے نا جس کے زبان پر یا دل میں جو کلمہ اگر ہوا، سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہے۔ تو جزاکم اللہ، انشاءاللہ 15 آیات جو ہے نا مکمل ہو گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ ابھی آگے ان کی جو ہے نا سرکشی جاری ہے۔ 16ویں آیت بھی بڑی ہیوی قسم کی اس میں باتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کل اسی آیت نمبر 16 سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلام پاک کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں جو ہے رائے ہدایت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، والسلام۔